جی عامر صاحب، ظاہر ہے یہ بھی تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ملک کو کیا بنا دیا، بٹ ہمارا جو بنیادی سوال پی ٹی آئی آپ نے جو فائنل کال دی ہے احتجاج کے لیے، آپ کو لگتا ہے کتنی تیاری ہے اس احتجاج کے لیے؟ کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک تو واپس نہیں جائیں گے جب تک اپنے مقاصد حاصل نہ کر لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا اچھا احتجاج کر پائیں گے، اتنا پاورفل شو دکھا پائیں گے کہ اپنے مقاصد حاصل کر پائیں؟ وہ جو برین ڈرین کی کہانی سنی نا آپ نے اور میں نے، تو لگ رہا ہے کہ 10 اپریل 2022 سے پہلے یہاں دودھ شہر کی نہریں تھی اور ساری کھود کھاد کے بند کر دی، ڈرا دی اس میں، جیسے موٹر وے کھود دی جاتی ہے راستے بند کرنے کے لیے، اس طرح اس پاکستان کو بریک لگا دی گئی ہے اور ماشاءاللہ اب ہم بالکل رہ گئے اور پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، یہ برین بھی یہیں تھا اور ڈرین بھی نہیں ہو رہا تھا، یہ شروع سے ان سے چل رہا ہے، حالات خراب ہوئے ہیں نو ڈاؤٹ، جو ہم نے بویا ہم اس کو کاٹ رہے ہیں۔ جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ سرین دھوکہ کریں گے معاہدہ کرنے کے بعد کہ ہم پیٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت پولیٹیکل اپنی آسائشوں کے لیے کریں گے کہ مجھے پتہ ہے میری حکومت جا رہی ہے لہذا بھاڑ میں جائے پاکستان، اور وہ آپ ایسا اناؤنس کریں گے دیکھیں جی مجھے تو ووٹ ملے گا، مجھے جو بھی ہوگا پاکستان جائے گا، تو پھر یہ آج یہ حالات ہونے تھے، یہ ایسے نہیں ہو گیا کہ جی یہ سارا کچھ اس طرح کھود دیا گیا اور چلا گیا۔ اب آپ آ جائیں اس کے اوپر جو 24 نومبر کی کال ہے، آپ کو پتا ہے کہ جن کی آپ نے آواز سنائی فیصل چودھری، وہ آج نوٹ ٹیکر تھے، کیئر ٹیکر تو نہیں تھے، وہ لکھ رہے تھے، اور عمران خان نے پھر اینڈ پہ فوج سے بات کرنے کی یہ بات کر کے گئی، پہلے تو کہا کمیٹی کا نہیں بتاتا، پھر کہا کہ جب سوال ہوا کہ مذاکرات تو آخر آپ کو کرنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کے ہینڈلر سے بات کریں گے، تو ہینڈلر اگر بات کرنا چاہ رہے ہوتے تو ابھی کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، انہوں نے کہا ہے معافی مانگو 9 مئی کے اوپر، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، تو عمران خان کب پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ مینڈیٹ کی واپسی کی بات ہو رہی ہے، وہ 26ویں ترمیم، کیا خیال ہے کہ صرف حکومت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ 26ویں ترمیم کرا لیتی؟ کیا پی ٹی آئی نے الزامات صرف حکومت پہ لگائے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی وفاداریاں بدلی گئی ہیں؟ مینگل صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں اور آپ بالکل بھول جاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں حکومت نے 26ویں ترمیم اس لیے کی، جن کی ضرورت تھی اسٹیبلشمنٹ کی ان سب نے مل کے یہ کام کیا، وہ پیج جب تک موجود ہے وہ تو ہے۔ آپ پولیٹیکل لڑائی 2014 سے موازنہ کریں، نواز شریف کے مقابلے میں جب پی ٹی آئی کو کھڑا کیا گیا عمران خان اور پھر ساتھ اس میں فوج تھی، تو نواز شریف نے پولیٹیکل قوتوں کا ساتھ لیا، اس میں مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی دونوں تھی، اور تمام سیاسی قوتوں کو لے کے انہوں نے اس دھرنے کو بھی ناکام بنایا، 16 والے کو بھی بنایا۔ تو اب آپ لڑنے جا رہے ہیں فوج سے اور بات بھی آپ نے ان سے کرنی ہے، تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ صدق کے دل سے معافی مانگ لیں، لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر پولیٹیکل ریپروچما ہوگا، ان دی اینڈ تو یہی کچھ ہے، یا آپ فنا ہو جائیں گے یا آپ فنا کر دیں گے، کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل لے آئیں گے، آپ کا خیال ہے ٹرمپ آپ کے لیے آیا ہے تو بالکل جی بسم اللہ، پھر 20 جنوری کی ڈیٹ دے دیتے تھے، جو لوگ بات بار کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو کریں گے 24 کو اور پھر بیٹھیں گے، تو بات چیت کا راستہ تو کھلنا ہے، کب کھلنا ہے یہ مجھے اور آپ کو 10 دن میں پتہ چل جائے گا، جس شہر میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 3 لوگ، اس شہر میں کتنی بڑی تیاری ہوگی اس 24 کے لیے، اس شہر سے جو بھاگی ہوئی ہے یا بھگائی گئی سیاسی قوت ہے پی ٹی آئی کی جن کے نام ہیں بڑے بڑے، کیا وہ اپنے شہر میں آ کے سامنے کھڑے ہوں گے یا وہ کہیں گے کہ نہیں ہم کے پی کے اس پہ ٹرک پہ ہی چڑھ کے سامنے نظر آئیں گے اور پھر اس کے بعد غائب ہو جائیں گے؟ لوگوں کو کیا آپ نے ضلع ڈویژن صوبائی لیول پہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے؟ یہ آپ کے اور ہمارے 10 دنوں میں یہ سوالات سامنے آ جائیں گے کہ پی ٹی آئی کس قوت کے بل پہ اتنا بڑا مظاہرہ کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ خان صاحب نے تو جیل سے کر دیا ہے، کیا ان کے اپنے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آدھے کمپرومائز ادھر ہیں باقی ادھر ہیں، وہ اس طرح کا کر سکیں گے؟ یہ مجھے اور آپ کو سب کو دیکھنا ہے 10 دن میں کہ کتنی بڑی تیاری ہوتی ہے ایکچولی، جس کو خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم سیلف فائنانس پہ لوگوں کو لاتے ہیں، چاہے 1000 روپے دیا تو وہ بھی ہماری اپنی فائنانسنگ تھی، وہ کے پی گورنمنٹ کی نہیں تھی، تو بالکل بہت اچھی بات ہے اگر سیاسی قوتیں اس طرح کرتی ہیں، ہمیشہ یوں ہی ہوتا ہے، سیاسی قوتیں اپنے بل پہ ہی چلتی ہیں، عمران خان صاحب کا بل کوئی اور تھا، اب وہ نہیں رہا، وہ کس کے کس کے بل نکالیں گے؟ فوگ اور سموگ کے اندر سے کوئی اور فوگ نکلتی ہے یا ابھی سموگ ہی چھائی رہے گی سیاست پہ بھی؟ صحیح جی ایاز صاحب، دعا انہوں نے اناؤنس کر دیا ہم 24 کو آ رہے ہیں، انہوں نے اناؤنس کر دیا ہم نہیں آنے دیں گے، یہ تو طے ہو گیا نا، ایک نے کہا جی کر کے دکھاؤں گا، دوسرے نے کہا جی نہیں کرنے دوں گا۔ اب ظاہر ہے اس سٹیج پہ میں تو کوئی پیشگوئی کر نہیں سکتا کہ لوگ نکالیں گے یا وہ روکنے میں زیادہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اناؤنس کیا ہے، ایک سٹیپ بہرحال عمران خان صاحب آج آگے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ اپنی سسٹر سے کرائی ہے، وہ جو بات ہو رہی تھی نا پولیٹیکل اس کی کہ یا بیگم یا بہنیں اگر وہ سیاست میں آتی ہیں، تو ایک تو یہ ہوا کہ اس دفعہ انہوں نے اناؤنسمنٹ اپنی بہن سے کرائی، یہ بھی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں اس خطے میں آٹومیٹیکلی موروثی سیاست لوگ مطلب اس کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں
کہ اچھا یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، تو بالکل یہی ایک پولیٹیکل فیس ہو سکتا ہے اس پولیٹیکل پارٹی کا، اور اس کے ساتھ وہ چلنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ نواز شریف صاحب نے پولیٹیکل فورسز کو ساتھ میں لایا، اور یہ تھوڑے دن پہلے بھی رانا ثناء اللہ یہی بات کر رہے تھے کہ الٹیمیٹلی بات ہم سے کرنی پڑے گی، اور آپ یقین کریں کہ پولیٹیکل فورسز جب ایک پیج پہ آ جاتی ہیں، ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، تو بہت سی کنسیشنز بھی لے لیا کرتی ہیں۔ یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اس ملک میں، یہ بھی پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے ابھی تک کہ کسی پولیٹیکل فورس سے پی ٹی آئی بات کرنے کے لیے، پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی، باقی تو ظاہر ہے باقیوں کا ایشو نہیں ہے کہ وہ تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ حالانکہ بہت سی چیزوں میں وقت کے ساتھ چینج میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو بہت ناپسندیدہ چیزیں ہوتی تھیں وہ بعد میں ایڈاپٹ بھی کر لیں، لیکن یہ ایک ایشو ابھی تک ایسا رہ گیا ہوا ہے کہ نہیں، چونکہ چور کہہ دیا ہوا ہے میں نے، لہٰذا ان سے تو میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ دروازے بالکل بند کر لیتے ہیں، پولیٹیکل فورسز سے بات نہیں کرتے، تو ظاہر ہے آپ کی اسٹرینتھ میں اضافہ نہیں ہوتا، آپ کی اسٹرینتھ میں کمی ہوتی ہے۔ لڑائی کس کی لڑائی نہیں رہی اسٹیبلشمنٹ سے؟ سچی بات ہے، جو بھی پولیٹیکل فورس یہاں تانگ آئی ہے اور اس کے بعد اس نے احتجاج شروع کیا ہے، تو وہ بنیادی طور پہ لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ سے رہی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی یا پی ایم ایل این تھی، لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ حالات کے مطابق سمجھوتے کیے ہیں اور کر کے، مطلب وہ اس دن وہ نصرت بھٹو صاحبہ کی مثال آپ کے سامنے تھی، حالانکہ بے نظیر سخت غصے میں تھی کہ ان لوگوں کو کیوں بلایا جائے جو میرے والد کی پھانسی کے ذمہ دار، جن کو وہ سمجھتی تھی، لیکن پولیٹیکل فورسز پولیٹیکل فیصلے ہی کیا کرتی ہیں، اور یہ جس لیول پہ جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات الٹیمیٹلی ان سے کر لیں، شاید ہو بھی جائے، اس میں فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ نقصان سے میری مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک طرف سے تو یہ طے شدہ ہے جی کہ آپ کو انہوں نے سپیس دینی نہیں ہے بالکل، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے زبردستی وہ سپیس لینی ہے۔ اب سپیس نہ دینے والے اور سپیس لینے کی کوشش کرنے والے جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس میں نقصان تو آپ کا اور میرا ہوتا ہے، اس میں اس ملک کا نقصان ہوتا ہے، اس جگہ کا نقصان ہوگا، کیونکہ وہ ایکسٹریم پوزیشنز دونوں طرف سے موجود ہیں ابھی تک، دونوں ایکسٹریمسٹ ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے بات نہیں کرنی، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے بات ہی آپ سے کرنی ہے، تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے جو اوپر بیٹھے یہ سسٹم چلا رہے ہیں، جنہوں نے 26ویں ترمیم بھی کر لی اور باقی معاملات بھی انہوں نے کیے، یقیناً ان میں اتنا کانفیڈنس تو ہوگا کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی ہم تو آرام سے کنٹرول کر لیں گے۔ تو چیزیں ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سٹیج پہ یہ معاملات چینج ہو جانے چاہیے تھے، حالات بہتر ہو جانے چاہیے تھے، کہ بات ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اگر دونوں سائڈیں بات نہیں کرنا چاہ رہی تو آپ اور میں کر کیا سکتے ہیں؟ دعا، بے بسی ہماری سامنے ہے، ہم انتظار کریں گے، دیکھیں گے وہ نکلتے ہیں نہیں نکلتے، یہ روکتے ہیں نہیں روکتے، تو بس ٹھیک ہے آپ تیاری کریں، بس وہ ان دنوں پروگرامز کے لیے آپ کو ٹاپک ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ صحیح ہے جی۔ فیصل صاحب آپ کو لگتا ہے کیونکہ بانی پی ٹی آئی جب سے جیل میں ہے اس کے بعد کوئی بھی کامیاب احتجاج، کوئی جلسہ، کوئی تحریک کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف، تو اب جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، گنڈا پور صاحب بھی، بیرسٹر سیف بھی دعویٰ کر رہے ہیں، دیگر بھی، تو کیا آپ کو یہ دعوے سچ ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا، یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی، کوئی کامیاب کرنے میں تحریک انصاف کامیاب نہیں ہو پائی۔ 8 فروری کو